میرے محترم، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ہر طریقے کے انعامات سے نوازا، بہت سارا انعام دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ قرآن کریم کے اندر بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا، یہ چلنے کے لیے پیر ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ ہے، بولنے کے لیے زبان ہے، چکھنے کے لیے زبان ہے، سننے کے لیے کان ہے، سونگنے کے لیے آنکھ ہے، ناک ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم میں کتنے انعامات کو داخل کر دیا، ان سب چیزوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اگر کسی نعمت کا اندازہ لگانا ہو تو ایسے لوگوں کے پاس جائے جنہیں اللہ نے ہاتھ سے محروم کر دیا، یا ایسے لوگوں کے پاس جائے جنہیں اللہ نے پیر سے محروم کر دیا ہے۔ آنکھ کی اگر نعمت کا اندازہ لگانا ہو تو ایسے لوگوں کے پاس جائے جنہیں اللہ نے آنکھ کی روشنی چھین لی ہو۔ پیر کا اندازہ لگانا ہو تو ان لوگوں کے پاس جائے جنہیں اللہ نے پیر سے محروم کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیر دے کر یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انعام ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ ہدیہ ہے، لہذا تمہیں اور ہمیں ان چیزوں کو اسی چیز میں استعمال کرنا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے، جہاں اللہ نے ہمیں جانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیر دیا اور اس پہ چلنے کی طاقت دی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس قدم سے بڑھا کر، قدم سے قدم بڑھا کر اللہ کی مجلس میں آتے اور مسجد میں آ کر اللہ کی باتیں سن لیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں اس نعمت کو دے کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ شکریہ تو یہ تھا کہ اللہ نے جب ہمیں زبان دی، اس زبان سے ہر وقت ہم سبحان اللہ کی تعبیر بیان کرتے۔ اللہ نے جب ہمیں بولنے کی طاقت دی، اس زبان سے ہر وقت ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے۔ اللہ نے جب ہمیں سننے کی طاقت دی تو اس کان سے ہر وقت ہم اللہ کی تلاوت یا قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتے یا اللہ کی باتیں سنا کرتے۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دن کے 24 گھنٹے میں اگر ہم وقت کا شمار کریں اور یہ غور کریں کہ اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، کیا اس وقت کو ہم صحیح طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ یا جو نعمتیں اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اس نعمت کو شکرانے کے طور پر ہم کتنا استعمال کر رہے ہیں؟ میرے محترم، ہم یہ غور کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ مشکل سے 5 منٹ کا وقت نکالنا بڑا مشکل ہوگا کہ اس وقت کو ہم نے اللہ کے لیے خاص کر دیا ہو، بڑا مشکل ہے۔ میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ کچھ حضرات ایسے ہوں گے جو 5 وقتہ نمازی ہوں گے، ان کا یہ اشکال ہوگا کہ ہم تو 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن میرے محترم، عبادت سے مراد ایسی عبادت ہو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بیان فرمایا۔ کیسی عبادت؟ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ صفت نہیں آ رہی ہے، اگر ایسی کیفیت اندر سے پیدا نہیں ہو رہی ہے، شیطان کا تم پر غلبہ ہے، گناہ دل میں بالکل رچ اور بس گیا ہے، تو یہ گمان کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسی عبادت ہے پھر سمجھ جاؤ کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، پھر سمجھ جاؤ کہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہے، اور پھر ہم ایسی عبادت کریں گے تو اس وقت کو ہم اللہ کے لیے خاص شمار کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ نماز پڑھ کر ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، یا قرآن پاک کی تلاوت کر کر ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں۔ جلدی سے نماز پڑھا اور جلدی سے بھاگا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ فرشتے جو مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر رجسٹر اپنے ہاتھ پہ لے کر اور ان نمازیوں کے نام کو لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم یہ فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر دیں، بلکہ مقصد تو یہ ہے کہ ہم آ کر لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہیں کہ فلاں بندہ نمازی بن گیا، فلاں بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو پکا سچا نمازی بن گیا ہے۔ میرے محترم، خیر یہ جو بھی اوقات ہمیں مل رہے ہیں یا جو بھی چیزیں ہمیں عطا ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے انعامات ہیں، اللہ کی جانب سے احسانات ہیں۔
اللہ کی نعمتوں کو انسان جتنا بھی شمار کرے کبھی نہیں کر سکتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو لازیدنکم، میں اس میں اضافہ کر دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے انکار کیا، اس نعمت کا شکریہ ادا نہ کیا تو ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب، میری فکر، میری ناراضگی، میرا غصہ، میرا قہر، میرا غضب بہت سخت ہے۔ ان عذابی لشدید، پھر میرا فکر، میرا غصہ، میرا قہر، میرا غضب، میری ناراضگی بہت زیادہ سخت ہے۔ اسی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ مجلس دی، یہ بڑا احسان ہے اللہ کا۔ ہماری نیت درست ہونی چاہیے کہ اس مجلس میں جو بھی باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، کیونکہ وہی باتیں آپ کے سامنے کہی جائے گی جو باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کہی جائے گی آپ سے انشاءاللہ۔ میرا محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دیا، اللہ نے ہمیں وقت دیا، اور اس اوقات میں سے ایک اہم وقت یہ ہے کہ جو اللہ نے آج ہمیں اور آپ کو یہاں بٹھایا ہے، اور ہمارا اور آپ کا بیٹھنا وہ فقط اس مقصد کے تحت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر دیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر دیں۔ میرے محترم، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، جو ہمیں مہینے دیے ہیں، جو ہمیں ایام دیے ہیں، جو ہمیں ہفتے دیے ہیں، میرے محترم، ان ایام میں، ان وقت میں کچھ اوقات ایسے ہیں جو بڑے خاص ہیں، کچھ زمانے ایسے ہیں جو بڑے خاص ہیں، کچھ جگہیں ایسے ہیں جو بڑے خاص ہیں۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعامات میں ایک انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو شعبان جیسا معظم اور محترم مہینہ سے نوازا ہے۔ یہ مہینہ جو ہمارے سامنے ہے، اور جس مہینے کی آج 15ویں تاریخ کی رات ہے، جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، میں درمیان خطبہ قرآن پاک کی ایک تلاوت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حمیم والکتاب المبین انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرما رہا کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو اسی لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا ہے۔ میرے محترم، میں زیادہ تفصیل میں اس چیز میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ علماء کا اختلاف ہے اس چیز میں کہ یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ کیا شب برات کے متعلق جو آج کی رات ہے، یا شب قدر کے متعلق جو رمضان میں وہ رات آئے۔ علماء کا اس چیز میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا قول ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے جو رمضان میں آئے۔ علامہ کربلا رحمہ اللہ کی تفسیر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ اس رات سے مراد شب برات ہی ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور اس رات کی فضیلت جہاں قرآن سے، علامہ کربلا رحمہ اللہ کی تفسیر سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس رات کی فضیلت بھی بتائی گئی۔ اس رات کے متعلق تو چھوڑ دیجئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بنوائی ہے۔ میں درمیان خطبہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ کی بھی تلاوت کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما دے، اور رمضان کے مہینے تک ہمیں آسانی سے، سہولت سے پہنچا دے۔ میرے محترم، حدیثوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما دے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ علماء نے فرمایا کہ جب انسان رجب کے چاند کو دیکھے
تو وہ بھی اپنی زبان سے یہ کلمات کہے، وہ بھی اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ رمضان کا مل جانا یہ اللہ کا انعام ہے، اور وہی خوش نصیب ہوتے ہیں جسے اللہ رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ گزشتہ سال ہمارے درمیان تھے، آج وہ نہیں ہے، اور عن قریب ایسا ممکن ہے کہ کچھ ایام باقی ہیں، کچھ لوگ ہمارے درمیان جو ابھی ہیں وہ اس وقت نہیں رہیں گے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَبَلِّغْنَا رمضان، اس صحیح سلامت کے ساتھ، بابرکت کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔